اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام امت کو سنایا اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے آگاہ کیا۔ تو کچھ صحابہ مل کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے شب و روز اتنی محنت کرتے ہیں، تو کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی منتھلی تحفہ ہدیہ پیش کر دیا جائے۔ جب صحابہ نے یہ آپس میں مشورہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں حاضر ہوئے تو کچھ تحفہ پیش کرنے کے لیے کچھ پیسے کچھ مال پیش کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، سیدھے راستے پہ چلاتا ہوں، اس کے عوض مجھے تم سے مال نہیں چاہیے۔ ہاں اگر دینا ہی چاہتے ہو تو پھر میرے قریبی، میرے رشتہ دار، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو۔ محبت لفظ اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت ہو جائے تو بندہ توڑ بھی دیتا ہے، مودت ایسی چیز ہے کہ جب بندہ کسی سے مودت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر اسے دکھ آئے تو وہ اس کے نام پہ قبول کرتا ہے، سکھ آئے تو اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے آیا اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اہل بیت پاک، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک، کائنات میں اتنے قیمتی لوگ، اتنے خوبصورت، اتنی عزت والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں بیان فرمائی۔ قرآن نس قطعی ہے، نس قطعی جس کا انکار کفر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر فرمایا تو کبھی فرمایا کہ اے نبی میں آپ کے گھر والوں کو لیے چاہتا ہوں کہ ان کو تمام نجاستوں سے پاک کر دیا۔ کسی جگہ فرمایا کہ لوگوں کو کہیے کہ اگر چاہتے ہو مجھے کچھ میری تبلیغ کے عوض دینا تو میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو، پیار کرو، اور مودت ایسی ہو کہ جو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بل حبهم جمیعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ ہم حضور کی آل سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے۔ ہم اہل بیت کا ادب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یارو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لکڑی کو ہاتھ میں لے کر مسواک بنا دیں اور حضور سے نسبت اس لکڑی کو ہو جائے تو امت اسے مسواک کے نام پر جب کرتی ہے تو وہ روایت سامنے رکھتی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کو نماز کا 27 نمازوں کا ثواب باجماعت ملا۔ مگر دوسرا شخص آیا، اس نے وضو کرنے سے پہلے مسواک کی، پھر وضو کیا، پھر وہ مسجد میں آ کے اس نے نماز ادا کی، تو پہلے آنے والے کا ثواب جو تھا وہ 27 تھا، مگر جب یہ مسواک سنت رسول کی نیت سے کر کر مصلی پر آیا، اللہ اسے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ایک مسواک کو نسبت حضور سے ہو جائے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ اور جو ہوئی خون رسول، جو حضور کی آل ہو، اہل بیت پاک ہو، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی محبت سینے میں رکھنا، اس کا کتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اہل بیت کی محبت ہوگی مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اہل بیت پاک کا مقام یہ ہے کہ یہ کائنات میں سب سے حسین، خوبصورت اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اسی اولاد پاک، اور اس میں یاد رکھیں اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں، اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ، یعنی 11 بیویاں، یہ سب سے پہلے اہل بیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور کی پیاری 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، اور کائنات کی خوبصورت شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 بیٹیاں حضور کی اہل بیت میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیدہ پاک کی اولاد پاک، جنہیں ہم 12 امام کے نام سے جانتے ہیں، یہ آگے اہل بیت میں شامل ہے۔ اور بھی لوگ اہل بیت میں ہیں، حضرت سلیمان فارسی کو بھی حضور نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں سے، مگر خونی رشتے کے اعتبار سے یہ 4 لوگ ہیں، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل، یہ اہل بیت ہے۔ ان سب کی تعظیم مسلمانوں پر لازم ہے، ان کا ادب، ان کے بارے میں ایمان کا درست رکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ان سب کی عزت کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، کس طرح اللہ والے اہل بیت سے مودت رکھتے تھے۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر ابن عساکر ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں موجود تھے کہ سامنے سے امام حسن و حسین تشریف لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بھی دل کرتا کہ حضور کی زیارت کرے، ہم دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑے کر لیتے اور دونوں کی تصویر رسول اللہ کی تصویر بن جائے کر، ہم انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کا جو ہمارا ذوق تھا، شوق تھا، جنہیں دیکھے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تھے، حضور کے جانے کے بعد ہم ان کو دیکھ کر رسول اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ سامنے سے آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا کام جب مکمل کر چکے اپنے باغ سے تو واپس جانے لگے تو دیکھا کہ ایک غلام ہے، اس نے گھوڑا پکڑا ہے، اس کی مہار اپنے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوڑے گئے، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاندان میں ہے، مقام ان کا بھی بڑا ہے۔ عبداللہ ابن عباس امت کے سب سے بڑے مفسرین میں ان کا نام ہے، حضور کی احادیث کی شرح جنہوں نے کی ہے، عبداللہ ابن عباس ان لوگوں میں شامل ہے، ابتداؤں میں، پہلے لوگوں کے اندر۔ خود اتنے بڑے عالم، بارش ہو کر، بزرگ آدمی ہو کر، مگر نواسوں کا یہ ادب، اہل بیت کا یہ ادب، مودت، پیار کس طرح کرتے ہیں کہ فوراً دوڑ کے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں تو مہار پکڑ کر اپنے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں، اور جو زین ہے جس کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس باوضو ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اس پر ہاتھ رکھ کے حضرت امام حسن سے کہتے ہیں حضور یہاں ہاتھ رکھ کر آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ یہ ادب رسول تھا، یہ حضور کی آل کا ادب۔ آخر میں جملوں میں آپ نے بڑی کھلی بات کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح ہاتھ کیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اوپر پاؤں رکھا اور حضور بیٹھ گئے۔ اب حضرت امام حسین کا گھوڑا لایا گیا، عبداللہ ابن عباس نے باوضو ہو کر آپ کے گھوڑے کی مہار کو پکڑا، کندھے پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں وہاں رکھے، اور حضرت امام حسین ان دونوں ہاتھوں پہ پاؤں رکھ کر گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ اب وہ چلے گئے۔ یہ جو شخص منظر بیان کر رہا ہے، جس نے یہ روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا حضور آپ بھی تو حضور کے خاندان میں سے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، بارش ہیں، اور آپ یہ نوجوان بچوں کی، سیدزادوں کی اتنی عزت اور اتنا ادب کر رہے ہیں، آخر یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں، جتنا ان کے نانا کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے،
یہ اس کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اور کیا تو سمجھتا ہے کہ میں نواسوں کی طرف دیکھ رہا تھا؟ بلکہ نہیں، میں ان کے چہروں میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی یہ تعظیم اور ان کا ادب کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے تو میں نے ان کی تعظیم کی۔ میرے دوستو، اہل بیت کی محبت ہوگی تو باوضو ہوگی، ان کا ذکر ہوگا تو باوضو ہوگا۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی حضور کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں، اہل بیت میں ہیں۔ آپ اٹھے اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر پر واپس آئے تو داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، دستار آگے اپنے سر پر رکھی اور بیٹھے۔ اعتراض جڑ دیا، کہنے والا کہنے لگا آپ بڑا اہل سنت کہتے ہیں، ہمیں محبت ہے رسول اللہ سے، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کو حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے اور اندر کتاب دیکھنے کے لیے گئے ہیں؟ آپ نے کہا حضرت نہیں، وضو میرا پہلے بھی تھا، میں اندر کتاب دیکھنے نہیں گیا تھا، میں نے کبھی بغیر وضو کے حضور کی آل کا ذکر نہیں کیا، میں کتاب دیکھنے نہیں گیا، میں مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرنے کے لیے باوضو ہونے کے لیے گیا تھا۔ یارو، ان کا ذکر، ان کا جب نام زبان پر آئے تو زبان پاکیزہ ہوتی ہے، تو باوضو ہونا بڑا ضروری ہے۔ وضو کر کے ان کا ذکر کیا کرے، کیونکہ ہم انہیں پاک مانتے ہیں، یہ 5 تن پاک میں سے ہے، ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، آپ نے کہا جتنا رسول اللہ نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر احسان کیا اور ہمیں عزت دی ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے۔ ہم رسول اللہ کی نسبت کے وجہ سے ان کی عزت اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اہل بیت پاک کی محبت ایمان ہے۔ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اس شخص کی محبت رسول بھی مکمل نہیں، اس کی اللہ سے محبت بھی مکمل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا میری اہل بیت اور قرآن، یہ 2 چیزیں ہیں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، فرمایا اہل بیت اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ حشر کا دن ہوگا، قرآن اور اہل بیت دونوں آب کوثر پر بھی اکٹھے ہی تشریف لائیں گے۔ آج اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، قرآن بند کیوں ہو گیا؟ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو کیوں چھوڑ دیا؟ آج ہم نے اہل بیت کا نام تو لیا، قرآن کو چھوڑ کر کے اہل بیت کا دل نہیں دکھایا۔ سیدہ پاک کہیں گی نہیں کہ میں تو پوری رات قرآن پڑھتی تھی، تو میرا نام لیوا قرآن کا ایک پارہ پورا رمضان نہ پڑھ پایا۔ امام حسن و حسین تو کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو آخری لمحات بھی زندگی کے جب موت سامنے آ چکی تھی تب بھی قرآن نہ چھوڑا، اور تو پورے رمضان میں قرآن کو دیکھ بھی نہ سکا۔ تو آؤ، جہاں اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار مضبوط کرنا ہے، وہی ان کے ساتھ ان کے دوست قرآن پاک سے بھی اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آخری بات میرے دوستو، اہل بیت پاک کی محبت یہ بڑی ہی پیاری چیز ہے، جس کو مل جائے اس کا ایمان بھی کامل، اس کی قبر و حشر بھی کامیاب بہترین ہو جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، مگر فرمایا کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب سارے نسب مکمل ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے ایک دوسرے کو، حضور نے فرمایا اس دن جس کا تعلق مجھ سے ہوگا اس کی غلامی بھی قبول ہوگی، اس کا نسب بھی قبول رہے گا۔ یعنی سارے نسب قطع ہو گئے، رک گئے، مگر حضور کا نسب مکمل رہا، حضور کا نسب قیامت کے دن ساتھ رہے گا۔ میرے دوستوں، مولانا سردار رحمت اللہ تعالی علیہ محدث پاکستان، آپ نے بیان کیا اور آپ نکلے تو ایک سید زادہ شاگرد تھا، سید زادے نے جوتا اٹھا کر حضرت مولانا سردار کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے بڑے مجمع میں
ہزاروں مریدین ارد گرد تھے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا سیدزادے یہ آپ نے کیا کیا؟ تو سیدزادہ بھی کیونکہ شاگرد تھے تو کہنے لگے حضور میں نے شاگردی کا حق ادا کیا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ایک بار کہہ دے کہ میں نے معاف کیا. مولانا سردار کہنے لگے شاہ جی ایک بار کہہ دو کہ میں نے معاف کیا. شاہ جی کہنے لگے حضور آپ عالم دین ہیں، محدث اعظم ہیں، ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، ایک شاگرد ہونے کے ناطے اگر میں نے جوتا رکھ بھی دیا تو کیا حرج ہے؟ آپ رو کے فرمانے لگے شاہ جی ایک بات بتاؤ، قیامت کے دن رسول اللہ نے کھڑا کر کے پوچھا کہ کیا مولا سردار تجھے دین اس لیے دیا تھا، تجھے عالم اس لیے بنایا تھا کہ تو سیدوں سے جوڑے اٹھواتا پھرے؟ تو شاہ جی اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ شاہ جی نے سر جھکا لیا. مولانا سردار گھٹنوں کے بل ہزاروں مریدوں کے سامنے زمین پر گلی میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا شاہ جی ایک بار جب تک آپ نہیں کہیں گے میں نے معاف کر دی اس معاملے میں تو شاہ جی میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں. سیدزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا حضور میں نے تو عالم ہونے کا ادب کیا تھا. آپ فرما لے کہ حضور اگر آپ نے عالم ہونے کا ادب کیا تو ہم بھی تو آل رسول ہونے کا ادب کر رہے ہیں. تو ہم قیامت کے دن نہیں چاہتے کہ اپنے نبی جن کی وجہ سے علم ملا ہمارے سینے کھل گئے، ہمیں لوگوں نے اتنی عزت دی ہے، یہ رسول اللہ کی نسبت ہے اور میں ان سے یہ کام نہیں کروں گا. شاہ جی آپ نے آئندہ آپ کی مہربانی ہے میں آپ کے جوڑے اٹھاؤں گا، آپ میرے جوڑے نہیں اٹھائیں گے. یعنی یہاں پہ عالم ہونا محدث ہونا اپنی جگہ، مگر آل رسول کا مقام، اہل بیت کی محبت اور اس کی محبت جو ہے یہ ایمان ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف جنہوں نے اہل بیت کی محبت کر کے دکھائی. میرے دوستو اہل بیت کی محبت کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے، نہ تو کسی اہل بیت کو معصوم کہنا ہے. معصوم کہتے ہیں انبیاء کی طرف، معصومیت یہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ صحیح رکھیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 14 معصوم اہل سنت کا مزاج ہے. معصوم ہمارے نزدیک صرف اور صرف، ہمارے نزدیک نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق معصوم صرف وہی ہے جو حضور علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے فرشتے، باقی تمام محفوظ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ یعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ اہل بیت گناہ کرتے تھے، اللہ یعوذ باللہ ہماری زبان کٹ جائے، جان نکل جائے، خیال بھی گزرے ذہن سے ایسا، ہم کہتے ہیں اہل بیت پاک تو اتنے پاکیزہ تھے کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے دور رکھا ہوا تھا، وہ محفوظ کیے گئے تھے. مگر کیونکہ عقیدہ درست رکھنا ہے تو اس لیے کسی اہل بیت کو نبی کے برابر، نبی سے بڑھانا، ان کی عزت شان کمال ہے. کون بیان کر سکتا ہے اہل بیت کی شان؟ جن کی پاکی کا بیان کرتا ہے خود قرآن. قرآن میں جن کی پاکی کا بیان ہوتا ہے میں اور آپ کیا ان کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی کہ ہماری زبان اللہ نے قبول کر لی، ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا. آؤ اہل بیت پاک کی محبت شریعت کے ساتھ سامنے رکھ کے رسول اللہ کو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرے. اور یہ ایسی محبت ہے اگر یہ سینے میں نہ ہوئی تو ایمان مکمل، اور اگر اس کی محبت سینے میں ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، اور جس نے رب سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا گیا. اللہ ہمیں اہل بیت پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مالک پروردگار ہم سب کی نماز فجر قبول فرما لے، آج کا رکھا ہوا روزہ قبول فرما لے. پروردگار پاکوں کا ذکر کیا، اللہ ان کے صدقے ہماری سوچوں کو، ہماری نظروں کو، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. میرے مالک جتنے احباب بیٹھ کر درس کو سنتے ہیں اللہ ان سب کے رزق، مال، جان، عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کی نیک حاجات کو پورا فرما دے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما دے، بے گھر ہیں تو گھر نصیب فرما دے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو حضور کی آل کی سچی محبت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اہل بیت پاک کا صدقہ ہر گناہ سے دور فرما دے، نیکیوں کے نیڑے فرما دے. اللہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کر کے حاضری لگوائی ہے، اللہ ان کی روحوں کو ہم سے راضی فرما دے، اور قیامت کے دن حضور کی آل کا صدقہ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.